فالٹ لائن پر موجود ممالک۔ ترکی اور جاپان میں زلزلوں کی تعداد دیگر ممالک سے زیادہ کیوں؟ زمین کے نیچے موجود ٹیکٹونک پلیٹس زمین میں حرکت پیدا کرتی ہیں۔ ٹیکٹونک پلیٹس کے ٹکرانے یا سرکنے سے زمین میں حرکت پیدا ہوتی ہے جسے زلزلہ کہتے ہیں۔ ترکی چونکہ متعدد فالٹ لائنز پر واقع ہے، اس لیے وہاں زیادہ زلزلے آتے ہیں۔ فالٹ لائن پلیٹوں یا پتھروں کے درمیان ایک ایسا فریکچر ہوتا ہے جس کی وجہ سے ایک خلا پیدا ہوتا ہے جو حرکت کا باعث بنتا ہے۔ اس فالٹ لائن پر واقع ممالک میں زلزلے دیگر ممالک کی نسبت زیادہ آتے ہیں۔ زلزلوں کی شدت کی پیمائش ریکٹر اسکیل پر کی جاتی ہے جو 1935 میں امریکی سائنسدانوں چارلز ایف ریچر اور بینو گٹمبرگ نے تخلیق کیا تھا۔ پلیٹوں کی حرکت کے دوران گرم پتھر اوپر کی جانب اٹھتے ہیں اور ٹھنڈے پتھر نیچے کی جانب جاتے ہیں، جس وجہ سے ہلچل پیدا ہوتی ہے اور پلیٹس ایک دوسرے کے اوپر یا نیچے کھسک جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ چاند اور سورج کی کشش ثقل بھی ان پلیٹوں پر پریشر ڈالتی ہے، جس سے اکثر سمندر میں زلزلہ آتا ہے اور سونامی کی شکل اختیار کرتا ہے۔ یہ سونامی اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ دنیا کی جیوگرافی بھی بدل سکتے ہیں۔ جاپان میں مارچ 2011 کو آنے والا زلزلہ بھی اس کی ایک مثال ہے۔ اس زلزلے کی وجہ سے پورا جاپان 2011 میں نارتھ امریکہ کی جانب 2.4 میٹر کھسک گیا۔ ترکی کے زیادہ تر علاقے اناطولیہ کے ٹیکٹونک پلیٹ پر واقع ہیں اور یہ پلیٹ یوریشیا، افریقہ اور عرب پلیٹ کے درمیان میں پائی جاتی ہے۔ ترکی میں قدرتی آفات کے لیے قائم کیے جانے والے ادارے کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ سال تقریباً 22,000 چھوٹے اور بڑے زلزلے ریکارڈ کیے گئے۔ 1999 کو ترکی کے علاقے ازمیت میں آنے والے زلزلے کو ترکی کی تاریخ کا بدترین زلزلہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کی شدت 7.4 ریکارڈ کی گئی تھی، جبکہ اس کے نتیجے میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 17,000 سے بھی زیادہ تھی۔ لیکن گزشتہ دنوں آنے والے زلزلے کی شدت 7.8 ریکارڈ کی گئی، جو میگنیچیوڈ کے لحاظ سے اس کو ترکی کا بدترین زلزلہ بناتی ہے۔ زلزلے کے شدید جھٹکے ترکی اور شام دونوں ممالک میں محسوس کیے گئے، جبکہ ابتدائی اطلاعات کے مطابق اس زلزلے کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد ہزاروں میں بتائی جا رہی تھی۔ ہماری دنیا میجر اور مائنر پلیٹوں پر مشتمل ہے، جن میں 7 میجر پلیٹس ہیں، جن کے نام یوریشین پلیٹ، افریقن پلیٹ، انڈو آسٹریلین پلیٹ، انٹارکٹک پلیٹ، نارتھ امریکن پلیٹ، پیسیفک پلیٹ اور ساؤتھ امریکن پلیٹ ہیں۔ جاپان ان میں سے 4 کے جنکشن پر موجود ہے۔ پلیٹیں ایک دوسرے کے اندر یا اوپر یوں ہی نہیں جاتی، بلکہ اپنے ساتھ بڑے پیمانے پر راک کی فارمیشن اور پانی لے کر جاتی ہیں۔ دلچسپ اور حیران کن بات یہ ہے کہ ماہرین کے مطابق دنیا کی تاریخ میں 3 مرتبہ براعظم ایک دوسرے کے قریب آئے اور دور ہو گئے۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ پلیٹوں کی حرکت کی وجہ سے ہی 180 ملین سال پہلے اس براعظم کے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ اسی طرح آہستہ آہستہ وہ جغرافی بنی جو ہمیں آج نظر آتی ہے۔ ویسے تو دنیا میں سب سے زیادہ زلزلے جاپان میں آتے ہیں، جن کی اوسط سالانہ تقریباً 2000 ہے۔ 2001 میں صرف ٹوکیو میں 5 ایسے زلزلے آئے جن کی شدت 5 ریکٹر اسکیل سے زیادہ تھی، اور تقریباً 20 زلزلے 4 سے 5 شدت کے تھے، جبکہ 20 زلزلے 3 شدت کے اور 12 معمولی نوعیت کے تھے۔ زمین کی اس قسم کی حرکات کو سیزمک ایکٹیویٹی کہتے ہیں۔ سائنسدانوں نے یہ پیشن گوئی بھی کی ہے کہ آئندہ 10 سال میں ٹوکیو کو ایک انتہائی خطرناک زلزلے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس کی وجہ سے ننکائی ٹیرف پھٹنے کا ڈر ہے۔ جاپان میں پیسیفک سمندر کی طرف ننکائی ٹیرف 900 کلومیٹر کا علاقہ ہے، جہاں سیزمک ایکٹیویٹی سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ جاپانی ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ مارچ 2011 میں آئے زلزلے سے زیادہ خطرناک زلزلہ آنے کی امید نہیں ہے۔ وہ جاپان کی تاریخ کا سب سے خطرناک زلزلہ تھا، جسے دی گریٹ ایسٹ جاپان ارتھ کوئک کا نام دیا گیا تھا۔ اس زلزلے کی وجہ سے فوکوشیما نیوکلیئر پلانٹ پھٹا اور 20,000 سے زائد افراد لقمہ اجل بنے۔ جاپان میں زیادہ زلزلے آنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ ملک سرکم پیسیفک موبائل بیلٹ پر واقع ہے، جہاں اکثر ہی سیزمک ایکٹیویٹیز دیکھی جاتی ہیں۔ 2011 میں جاپان میں آنے والا زلزلہ اس قدر شدید تھا کہ اس کی وجہ سے زمین کے ایکسس پر بھی اثر پڑا۔ رپورٹس کے مطابق اس زلزلے کے بعد زمین کے ایکسس میں 10 سے 25 سینٹی میٹر کا جھکاؤ دیکھنے میں آیا، جس کی وجہ سے ہمارے دن 2 مائکرو سیکنڈ تک چھوٹے ہو گئے تھے۔ جاپان بے شک دنیا میں سب سے زیادہ زلزلے برداشت کرنے والا ملک ہے، جبکہ رنگ آف فائر میں جو دیگر ممالک ہیں، ان میں انڈونیشیا، نیوزی لینڈ، پاپویا نیو گینی، فلپائن، امریکہ، چلی، کینیڈا، گوئتے مالا، روس، پیرو، سولومن آئیلینڈ اور میکسیکو شامل ہیں۔ پوری دنیا میں آنے والے زلزلوں میں سے 90% زلزلے اسی خطے میں آتے ہیں جو 40,000 کلومیٹر طویل ہے۔ شکریہ۔